میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت سارے مشکل الفاظ آتے ہیں، جن میں وہ الفاظ بھی ہیں جن کے شروع میں خالی الف آتا ہے اور ہم تلاوت کے دوران وہاں رک جاتے ہیں کہ اس خالی الف پر مجھے زبر پڑھنا ہے یا زیر یا پیش۔ دیکھیں، تجوید کا قاعدہ سمجھیں گے تو یہ تمام الفاظ ہم حل کر لیں گے بہت ہی مختصر وقت میں اور آسانی کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے، آپ یہ الفاظ اچھے طریقے سے سیکھ سکیں گے۔ جتنے بھی قرآن مجید میں الفاظ ہیں جن کے شروع میں الف ہے، اب زبر پڑھنا ہے یا زیر یا پیش، وہ خالی الف ہوتا ہے، اس پر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے۔ آپ کو یہ قاعدہ سمجھ لینا ہے اور ذہن میں بٹھا لینا ہے، پھر آپ اچھے طریقے سے اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں سبق، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کا قاعدہ سمجھانے سے پہلے میں آپ کو کچھ تمام وہ الفاظ دکھا دیتا ہوں جس پر خالی الف ہے اور کوئی علامت یعنی زبر زیر پیش نہیں ہے۔ جن میں سے پہلا لفظ ہے سورۃ الفجر میں آیت نمبر 28 نمبر آیت، یہاں سے شروع ہے۔ دیکھیں، یہاں الف خالی ہے اور را پر جزم ہے، لیکن الف خالی ہے تو اس پر زبر پڑھنا ہے یا زیر یا پیش۔ دوسرا حرف دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا حرف سورۃ الناس کی آیت نمبر 5 نمبر آیت ہے سورۃ الناس کی، اور یہ دیکھیں یہاں الف خالی ہے۔ ویسے تو آپ جب پڑھے ہوئے ہیں سورۃ الناس تو آپ اس کو الذی زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن کیوں پڑھتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے، اس لیے ہم اس ویڈیو میں وہ قاعدہ اور وہ کیوں سیکھنے والے ہیں کہ کیوں ہم یہاں زبر پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں الذی الف خالی ہے۔ اگلا حرف دیکھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 31۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 31 نمبر آیت ہے، اس کا جو پہلا لفظ ہے یہاں سے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اس پہلے لفظ کا جو حرف ہے پہلا، وہ الف خالی ہے۔ اب یہاں زبر پڑھیں زیر یا پیش، بہت سارے بہن بھائی پریشان رہتے ہیں، تو آپ نے یہ مختصر سی ویڈیو توجہ کے ساتھ دیکھنی ہے تاکہ آپ کی تلاوت کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، آپ اچھے طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ تو یہ لفظ ہے، دیکھیں یہاں الف خالی ہے۔ اب ایک دو لفظ اور ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کا قاعدہ سمجھتے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 نمبر آیت ہے سورہ فاطر، سورہ یاسین سے جو پہلے سورہ فاطر، اس میں یہ لفظ ہے، دیکھیں آیت نمبر 43 کا پہلا لفظ ہے، یہاں دیکھیں خالی الف ہے۔ اب یہاں ہم نے زبر زیر پیش کیا پڑھنا ہے اس کو ہم سیکھیں گے۔ یہ لفظ میں خالی الف ہے۔ اگلا لفظ سورہ یاسین میں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 نمبر آیت سورہ یاسین، اس میں یہ آیت شروع ہے یہاں سے۔ اس آیت کا پہلا لفظ ہے یہ اور اس کا پہلا حرف ہے خالی الف۔ تو یہاں آپ جب سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو ہم نے زیر کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے اتبعوا، لیکن کیوں پڑھنا ہوتا ہے یہ نہیں جانتے، تو وہ قاعدہ ہم سیکھیں گے۔ دیکھیں یہاں الف خالی ہے، بہت سارے نئے پڑھنے والے پریشان رہتے ہیں۔ تمام وہ الفاظ میں نے آپ کو ایک ایک کر کے دکھا دیے ہیں۔ اب ہم کہاں پر زبر پڑھنی ہے، کہاں پر زیر، کہاں پر پیش، تو وہ قاعدہ میں آپ کو سکھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، اس کی طرف آتے ہیں۔ تو ان الفاظ میں سب سے پہلے ہم سیکھنے والے ہیں زبر کو، یعنی خالی الف پر ہم نے زبر پڑھنی ہے، اس کو ہم سیکھیں گے، زبر کہاں کہاں کون کون سے الفاظ پر اور کیوں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم سیکھیں گے زیر کو، اس کے بعد ہم سیکھیں گے پیش کو۔ تو پہلے ہی بات الف کی جو ہے زبر کی طرف ہم آتے ہیں، تو کون سے الفاظ پر یعنی خالی الف پر زبر کیوں پڑھتے ہیں یہ سیکھتے ہیں۔ جی یہ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الناس، قرآن مجید کی جو آخری صورت آپ پڑھتے ہیں 30ویں پارے میں سورۃ الناس، اس کو کھول لیا ہے۔ اس میں ہم سمجھنے والے ہیں کہ خالی الف پر زبر کیوں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی ایسا لفظ ہو، جہاں پر بھی ایسا لفظ ہو، یہ پورا لفظ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، لفظ ہو جس کا پہلا حرف خالی الف ہو، تو وہاں کیا پڑھنا ہے، تو زبر تب پڑھنا ہے جب اس الف کے بعد لام ہو۔ اس خالی الف کے بعد اگر لام ہے تو وہاں ہم نے اس خالی الف پر زبر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا پڑھیں گے، الذی، زبر کے ساتھ پڑھا خالی الف کو، کیوں، کیونکہ اس کے بعد لام ہے۔ الذی، یہاں دیکھ لیں یہ آیت نمبر 3 سورۃ الناس کی آخری لفظ ہے آیت نمبر 3 کا۔ تو یہاں سے اگر ہم شروع کرتے ہیں خالی الف ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے خالی الف ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ خالی الف کے بعد اگر لام ہو تو وہاں زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اس کو کیا پڑھیں گے، الخناس، الخناس۔
یہ رول آپ کو سمجھایا. خالی الف کے بعد لام ہو تو وہاں ہم نے زبر پڑھنا ہے. ایک دو مثالیں اور دکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ اچھے طریقے سے آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. اس کے بعد پھر ہم خالی الف پر زیر پڑھنی ہے وہ سیکھتے ہیں. لیکن پہلے اس کی مثالیں دیکھیں جہاں ہم نے زبر پڑھنی ہے یعنی الف کے بعد لام آ جائے. تو اسی 30ویں پارے میں سورۃ الماعون ہے, اس کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 ہم دیکھتے ہیں. سورۃ الماعون آیت نمبر 5 یہاں سے شروع ہے. دیکھیں پہلا حرف جو ہے خالی الف ہے. تو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ خالی الف کے بعد لام ہو, یہ لام ہے تو وہاں ہم نے زبر کے ساتھ پڑھنا ہے. تو یہاں ہم زبر پڑھیں گے الذین هم عن صلاتهم ساہون. اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 6, اس کا پہلا لفظ بھی سیم اسی طرح ہے یعنی خالی الف ہے اس کے بعد لام ہے تو ہم نے زبر پڑھنی ہے. الذین هم یراؤون. تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خالی الف کے بعد جب لام آ جائے تو ان تمام الفاظ پر ہم نے خالی الف پر زبر لگانی ہے. ٹھیک ہو گیا, زبر آپ نے سمجھ لیا. اب آتے ہیں زیر کی طرف. سے کون کون سے الفاظ خالی الف ہوں وہاں ہم نے زیر کے ساتھ پڑھنا ہے. زیر کو سمجھنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے اسی 30ویں پارے میں عامہ پارے میں سورۃ الفجر کھول لی ہے, جو پہلے بھی ہم نے اس لفظ کو دیکھا تھا. سورۃ الفجر کی آیت نمبر 28 نمبر آیت ہے, اس کا پہلا لفظ ہے یہ. تو دیکھیں یہاں خالی الف ہے. اب ہم نے یہاں کیا پڑھنا ہے؟ بہت سارے بہن بھائی پریشان رہتے ہیں. دیکھیں زبر کا ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ. اب ہم زیر کا سمجھتے ہیں. یہ بھی آپ اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ جہاں پر ایسا لفظ ہو جس کے شروع میں خالی الف ہو تو اس پر کیا پڑھنا ہے. تو ہم تو دیکھیں گے اس کے بعد لام ہے یا نہیں. ٹھیک ہو گیا, یہی بات آپ کو سمجھائی پیچھے کہ خالی الف کے بعد فرسٹ ہم نے دیکھنا ہے لام ہے یا نہیں ہے. اگر لام ہے تو ہم نے بالکل زبر پڑھ دینی ہے بس. اگر لام نہیں ہے, لام الف کے بعد نہیں ہے, جیسے کہ یہاں پر دیکھیں را ہے لام نہیں ہے, تو پھر ہم کس قانون کے تحت اس پر کیا پڑھیں گے؟ تو دیکھیں پھر ہم اس کا تیسرے نمبر والا حرف دیکھیں گے. وہ جو جملہ ہے, وہ جو لفظ ہے, اس کا تیسرے نمبر والا حرف دیکھیں گے اس پر کیا ہے. جیسے کہ 1 2 3 یہ ایک الف, دوسرا را, تیسرا حرف یہاں جیم ہے, اس پر ہم نے دیکھنا ہے. تیسرے حرف پر دیکھنا ہے کیا ہے. تیسرے حرف پر اگر زیر ہے یا زبر ہے, دونوں صورتوں میں تیسرے حرف پر زیر ہے یا زبر پیش نہیں. ٹھیک ہے, تیسرے حرف پر زیر ہو یا زبر ہو تو ہم نے الف پر زیر پڑھنی ہے. الف پر ہم نے زیر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, یہاں دیکھیں تیسرا حرف جیم ہے اور اس پر زیر ہے, تو یہاں ہم نے الف پر زیر لگانی ہے, کسرہ لگانا ہے. تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو کیا پڑھا؟ زیر کے ساتھ. ارجعی کیوں پڑھا زیر کے ساتھ؟ کیونکہ اس لفظ کا جو تیسرے نمبر والا حرف ہے اس پر زیر ہے. تو زیر ہو یا زبر ہو وہاں الف پر زیر لگانی ہے. تو یہ تو زیر کی مثال ہے, یعنی تیسرا حرف جو ہے اس پر زیر ہے. اب کون سا لفظ ہے جہاں زبر ہو اور پھر زیر لگائیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ لفظ دیکھیں, میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24. یہاں پر خالی الف تو نہیں ہے, لیکن یہاں جو زیر دی ہوئی ہے الف پر, یہ اس رول کی وجہ سے جو میں نے آپ کو ابھی سمجھایا کہ یہ لفظ ہے, اس کا جو تیسرے نمبر والا حرف ہے یعنی ہا, 1 2 3 ہا پر زبر ہے تو یہاں زیر آئے گی. ٹھیک ہو گیا. پہلے آپ کو میں نے مثال دی, تیسرے نمبر والے حرف پر زیر ہو جیسے کہ ارجعی, الف پر زیر لگائیں گے. اگر زبر ہو تب بھی زیر لگائیں گے. تو یہاں دیکھیں ہا پر زبر ہے تو یہاں ہم نے الف پر زیر لگانی ہے. زیر کی 2 مثالیں اور ہیں, میں آپ کو وہ دکھا دوں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں پیش پر, اور پیش کو سمجھیں گے کہ خالی الف پر پیش کب لگانی ہے. دیکھیں یہ لفظ بھی میں نے آپ کو دکھایا, یہ مثال ہے زیر کی. سورہ فاطر کی آیت نمبر 43 ہے, شروع میں دیکھیں خالی الف ہے. تو اب آپ خود ہی سوچیں, میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں کہ آپ یہاں پر پہنچے ہیں, آیت مکمل کی اگلی آیت آپ نے پڑھنی ہے, تو آپ کیا پڑھیں گے؟ 1 2 سیکنڈ میں آپ کو دیتا ہوں, آپ سوچیں. دیکھیں آپ یہی کریں گے کہ الف کے بعد دیکھیں گے لام ہے یا نہیں ہے. اگر لام ہے تو زبر پڑھ لیں گے الف پر, اگر لام نہیں ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تیسرے نمبر والے حرف پر کیا ہے. 1 2 3 الف سین اور تا تیسرا حرف ہے. تیسرے پر زیر ہے یا زبر ہے, دونوں صورتوں میں آپ نے اس پر زیر لگا دینی ہے. یہاں پر زیر ہے تا پر, تو ہم یہاں زیر کے ساتھ پڑھیں گے الف کو. اس حمزہ سین زیر اس, استکبارا
استکبارا. ایک لفظ سورہ یاسین میں نے آپ کو دکھایا، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں پیش کو. سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 جو میں نے آپ کو ابھی یہ لفظ دکھایا، دیکھیں یہاں بھی زیر کی مثال ہے. یعنی الف کے بعد دیکھیں گے لام نہیں ہے، اگر لام ہوتا تو ہم زبر پڑھتے الف پر، لام نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے تیسرے نمبر والا حرف، تیسرے نمبر والا لیٹر دیکھنا ہے، وہ ہے با. تو با پر کیا ہے؟ زیر ہے، تو ہم نے الف پر زیر لگا کر پڑھنا ہے. اتبعوا، اتبعوا، یعنی اس پر زیر لگائی تو ہم تا کے ساتھ ملایا، تا کو تشدید کی وجہ سے سخت کیا. اتبعوا، تو زبر کو ہم نے سمجھ لیا کہ الف کے بعد خالی الف ہو، خالی الف کے بعد لام آ جائے تو زبر پڑھنی ہے. خالی الف کے بعد لام نہیں ہے تو تیسرے نمبر والا حرف دیکھنا ہے، اس پر اگر زیر ہے یا زبر، دونوں صورتوں میں ہم نے الف پر زیر لگانی ہے. یہ دو اصول آپ ذہن میں بٹھا دیں. آخری اصول پیش والا، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 31 نمبر آیت جب ہم تلاوت کریں گے، یہاں پر پہنچیں گے، دیکھیں یہ لفظ ہے اور اس کے شروع میں خالی الف ہے، تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ الف کے بعد لام ہے یا نہیں ہے. اگر الف کے بعد لام ہے تو ہم ایزی آسان طور پر اس پر زبر پڑھ دیں گے. اگر لام نہیں ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو تیسرا لیٹر ہے، تیسرے نمبر والا، اس پر کیا ہے. اگر اس پر زیر ہے یا زبر ہے، دونوں صورتوں میں ہم نے الف پر زیر لگا کر پڑھ دینا ہے. یہ ہو گیا. اب زبر زیر بھی نہیں ہے اور لام بھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر دیکھیں گے دال پر کیا ہے، تیسرے حرف پر. تو یہاں دیکھیں تیسرے حرف پر پیش ہے، تیسرے حرف پر نہ زیر ہے نہ زبر ہے بلکہ پیش ہے. تو جب اس لفظ پر جس میں خالی الف ہو اور تیسرے نمبر والے حرف پر پیش ہو تو ہم نے الف پر پیش لگا کر پڑھنا ہے. یہ پیش کہلاتی ہے، اس کو الف پر لگا دیں گے. یعنی پھر پیش کے ساتھ پڑھنا ہے حمزہ شین پیش اش. الف تو تب پڑھتے ہیں جب خالی ہوتا ہے، اب اس پر ہم نے پیش لگا دیا، یعنی الف پر زبر زیر پیش آ گئی تو اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو میں حمزہ پڑھ رہا ہوں. حمزہ شین پیش اش، دال دال پیش دود، اش دود، اش دود بیہی ازری، اش دود بیہی ازری. تو یہ پیش کا تو بالکل آسان ہے، جیسا کہ آپ نے سمجھ لیا کہ لفظ ہو اس کے شروع میں خالی الف ہو تو دیکھا جائے گا لام کو، لام ہے تو زبر پڑھیں گے. اگر لام نہیں ہے اس کے بعد تو تیسرے نمبر پر جو حرف ہے اس پر کیا ہے. اگر زبر یا زیر ہے تو الف پر زیر لگا دیں گے. اگر زبر یا زیر نہیں ہے بلکہ پیش ہے تو آسان طور پر پیش لگا دیں گے الف پر. یہاں پیش ہے تیسرے حرف پر تو یہاں پر بھی پیش لگا کر ہم نے پڑھنا ہے. یہ تین اصول آپ نے ذہن میں بٹھا دیے تو قرآن مجید میں جتنے بھی خالی الف آنے والے ہیں اب آپ کو کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پریشانی آنے والی نہیں ہے. اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے سنیں اور ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ بار بار سن سکیں. اس کے بعد کیا ہے، اگر یاد نہیں رہتا تو ان اصولوں کو آپ کسی کاپی میں لکھ دیں اور قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ان اصولوں پر عمل کریں. انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں گے. اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہو اور یہ اچھی لگی ہو ویڈیو تو اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو اس فائدے کی بات پتہ چلے، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.